میں بہت زیادہ کلیئرٹی آنی چاہیے. ذمہ دار کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہماری یہ بہت اچھی کراپ ہے, یہ کیش کراپ ہے اور اس کو ہم اس لیول تک لے کے جا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لیک آف کانفیڈنس ہے فارمر میں. فارمر یہی سمجھتا ہے کہ یار 30-35 من جو ہے, میڈیم فارمر 33 من تک لے جاتا ہے, چھوٹا فارمر 20-25 پہ ہو جاتا ہے, تو ایوریج ہماری نہیں بنتی. تو ہمیں ایوریج بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا ذمہ دار اچھے طریقے سے زمین کی تیاری وہ کرے, ٹائم پہ سوئنگ کرے, اس کے علاوہ اس میں مائکرو نیوٹرینٹس ڈالے, ہیومک اس میں جس میں ہمارے ایوارڈ جیسے ہے یہ چیزیں ڈالے. تو اس کے علاوہ ویڈر سائڈ یوز کرے, اچھا سیڈ, صاف ستھرا سیڈ یوز کرے. جی سپرا صاحب, میں بالکل آپ کی طرف آؤں گا, لیکن وقت ایک بریک کا ہوا ہے. ناظرین, بڑی اچھی ڈسکشن چل رہی ہے, لیکن ہمارے پاس وقت ہوا ہے ایک بریک کا. اور بریک سے جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق جیسے ہی ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کے دوسرے سیشن میں ہم ہمارے کاشتکار بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے سوالات کا ایک سیشن شروع ہوگا, وہ اپنے مسائل بتائیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر حاضر ہے. اور میں خان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ سے کوشچن یہ ہے کہ اس علاقے میں کیا گندم کو ایک نفع آور فصل کے طور پہ کاشت کیا جا رہا ہے یا کسان کا رجحان اس طرف ہوا ہے, کیا کہیں؟ گندم کی فصل کو نفع آور فصل کے طور پر ہی پہلے کاشت کیا جاتا تھا, لیکن اس دفعہ باقی فصلوں کے ریٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے. کپاس کا ریٹ بہت زیادہ ہے, گنے کا پچھلی دفعہ بھی بہت اچھا ریٹ تھا. گندم کے ریٹ کی بات شروع ہوئی لیکن وہ بھی گورنمنٹ نے پھر بند کر دی, وہیں پہ رہی. ان فصلوں کے حساب سے جو ہے گندم اب ہم نے خود 50% کاشت کی ہے, جتنی کاشت کرنی تھی اس سے آدھی کاشت کی ہے. اب ارلی جو ہے وہ کاٹن کاشت کریں گے, صرف ریٹس کی وجہ سے کہ گندم کا جو 950 روپیہ ہے اس کے حساب سے, اس کے اخراجات کے حساب سے وہ اب اتنی نفعاور نہیں رہی جتنی باقی فصلیں. اچھا خالد عمر صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. جو خان صاحب نے بات کی ہے کہ اتنا نفع نہیں دے پا رہی گندم کی فصل جتنی دوسری فصلیں دیتی ہیں, اس لیے ظاہر ہے کہ کسان دوسری فصل کاشت کرے گا. تو یہاں پہ اگر یہی جو میں بار بار کہتا ہوں کہ جو ایک جدید طریقے ہیں اور ذرائع کاشتکاری کے, وہ اگر اپنا لیے جائیں اور اپنی فی ایکڑ پیداوار کو ہم بڑھا لیں, تو آج اگر ہمارا کسان بھائی ایک گندم کا ایکڑ بوتا ہے اور اس سے جو نفع حاصل کرتا ہے, اگر وہ دگنی پیداوار کر لے تو کیا پھر یہ دوسری فصلوں سے زیادہ نفع دینے والی؟ شاہ جی بن سکتی ہے, مگر وہ یوں ہے کہ آج کل آپ کو دیکھیں کہ کیلکولیشن کا دور ہے. فارمر جو ہے وہ بھی اپنی پروفیٹیبلٹی دیکھتا ہے, تو وہ ہر سیزن جو ہے نا وہ فارمر یہ دیکھتا ہے کہ پچھلے سال جو ہے وہ کون سی چیز جو ہے وہ پروفیٹیبلٹی میں رہی ہے, وہ کیلکولیشن کرتا ہے. اگر کاٹن میں پروفیٹیبلٹی اسے زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس طرف چلا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ارلی کاٹن کا کافی رجحان ہے. تو اسی طرح اور فصلوں کا اگر جدید طریقے فارمر اپنائے تو آٹومیٹکلی اس کی پیداوار جو بڑھ سکتی ہے. جب پیداوار بڑھے گی تو وہ اس کی پروفیٹیبلٹی بھی بڑھے گی. نہیں, اس میں یہاں ایک کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ یہاں تو مجھے ایک چیز بتائیں, کیا کاٹن اور گندم ایک ہی ٹائم پہ بوئی جاتی ہیں؟ نہیں, ہمارے یوں ہے کہ کاٹن پہلے بوئی جائے گی. ہمارے وہ یوں ہے نا جی کہ گندم جو ہے وہ پہلے بوئی جاتی ہے, مگر گندم پہلے بوئی جاتی ہے تو وہ اس ہمارے یہاں ارلی کاٹن جو ہے وہ ٹرینڈ ہے. تو وہ فارمر جو ہے وہ ارلی کاٹن کی طرف جا رہے ہیں اس کی پروفیٹیبلٹی کی وجہ سے, اس کے ریٹ کی وجہ سے. اچھا سپرا صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح خالد عمر صاحب نے کہا, سے بات ہوئی کہ اس کی اگر فی ایکڑ پیداوار بڑھا لی جائے تو یہ ایک نفع آور فصل بن سکتی ہے. تو کیا وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ اس کی جو فی ایکڑ پیداوار جو ہے گندم کی وہ دگنی ہو جائے؟ شاہ صاحب بہت ہی اچھا سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار بھائیوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ ہماری اوسط کام ہے, اس کو ہم کیسے بڑھائیں. تو گندم کی اوسط جو ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے, میرا اس پہ یقین ہے کہ اس کو بہت بڑھایا جا سکتا ہے, جیسے میں نے فگرز بھی پہلے کوڈ کی. دیکھیں اس میں ٹائم آف سوئنگ, وقت کاشت, دس از ویری امپارٹینٹ. اس کا بہترین ٹائم جو ہے 15 اکتوبر سے لے کے 15 نومبر تک کی جو کاشت ہوگی اس میں وہ ذمہ دار کے لیے اوسط اچھی دے گا, جس کا ٹائم آف سوئنگ ٹھیک ہوگا. جس نے جڑی بوٹیاں آلموسٹ کوئی 12-15% سے لے کے 25-30% نقصان کرتی ہیں. اگر پراپر ذمہ دار اپنی فصل کو چیک کروائے, یا ہمارے نمائندے آتے ہیں وہ آ کے چیک کریں اور ذمہ دار کو بتائیں کہ آپ کی فصل میں چوڑے پتے والی جڑی بوٹی ہے یا نیرو لیوز ہے, اور اس کے لیے ہم اپنی ریکمینڈیشنز بتاتے ہیں کہ اس وقت چوڑے پتے والی اگر فصل ہے اس پہ جڑی بوٹی موجود ہے تو اس کے لیے ہمارا ریکمینڈیڈ سپرے یہ ہے. اگر نیرو لیوز ہیں
تو نیرو لیوز کے لیے ہم بتاتے ہیں کہ جی آپ کی فصل پہ اس وقت نیرو لیوز کہتے ہیں جو نوکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں ان کو ہم کہتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس بڑے اچھے سولوشنز ہیں. ہمارے پاس بریک ایک بہت ہی اچھا پروڈکٹ ہے جس کی عام دوسری کمپنیز سے شاید فارمولیشن بہتر ہے, اور وہ جو ذمہ دار کرتے ہیں اس وقت, بلکہ ہم نے ان کی اس کی ایک پالیسی لانچ کی ہے, جو ذمہ دار نیرو لیوز کے لیے پروڈکٹ یوز کرنا چاہیں تو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ بریک نیرو لیوز کے لیے استعمال کریں. انشاءاللہ اس کے لیے دے ول ہیو اے ویری گڈ ریزلٹ, بہت اچھا. اس سے ٹوٹل کی ٹوٹل جو ہے نیرو لیوز وہ ختم ہو جائیں گی, اور